إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، ذی الحج کا یہ آخری جمعہ ہے. اسلامی کیلنڈر جو ہے یہ ختم ہوتا ہے اس مہینے پر. نیا اسلامی سال شروع ہوگا محرم الحرام سے، اور 1436 سال ہجرت کو گزر چکے ہیں. نیا سال جو آئے گا 1437 ہوگا، 1437واں سال. مہینے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر فرمائے ہیں، 12 مہینے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک مہینوں کی تعداد جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے، عزت والے، عظمت والے، رسپیکٹ کے قابل مہینے ہیں. کیا عظمت اور حرمت تھی؟ زمانے جاہلیت میں ان مہینوں میں عرب لوگ لڑائیاں نہیں کیا کرتے تھے. ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے جنگیں بند کر دیتے تھے. اگر ذی قعدہ کا مہینہ، شوال کا مہینہ ختم ہوا، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہوا جو حرمت والا مہینہ ہے، لڑائی روک دی جاتی تھی کہ اب 3 مہینے کے بعد پھر لڑائی شروع ہوگی. رجب کا ایک مہینہ درمیان میں آتا ہے، اور یہ 3 مہینے کنٹینیو ہیں: ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام. اور درمیان میں آتا ہے رجب المرجب. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے. سالوں کا آغاز، یہ تو مہینے ہو گئے، سالوں کا آغاز جس کو ہجرت کا سال کہا جاتا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں کیا. اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات کے ساتھ جوڑا جاتا تھا. جیسے عرب میں مشہور تھا جنگ بسوس، جنگ فجار، جنگ عام الفیل، کہ بڑا واقعہ ہوا، اس کے بعد اتنے سال کے بعد یہ واقعہ ہوا. یہ فلاں حادثہ ہوا تھا، اس کے اتنے سال کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا. جیسے آج کل بھی بڑے واقعات کے بعد کہتے ہیں بھائی فلاں سن کے بعد یہ واقعہ ہوا، ملینیم کے بعد اتنے سال کے بعد واقعہ. اس زمانے میں اس طرح کا رواج تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی خلافت بہت دور دور تک پھیل گئی. لکھا ہے تاریخ میں جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ٹوٹل اسلامک جو اسٹیٹ ہے
2.2 اسکوائر ملین مائل، 22 لاکھ اسکوائر مائل پر اسلامی حکومت قائم تھی۔ اب وہاں سے ادھر ادھر سے جو خبریں آ رہی، کیپٹل مدینہ طیبہ ہے، دارالخلافت میں کیپٹل میں، وہاں سے کچھ خبریں آ رہی ہے۔ اس زمانے میں کمیونیکیشن اتنا عام نہیں تھا، گھوڑوں پر، اونٹوں پر اس طرح تیز رفتار گھوڑوں کے ذریعے خبریں پہنچائی جاتی تھی، ڈاک کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 خط ایک ہی جگہ کے جمع ہو گئے، لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کون سے حالات پہلے کے ہیں، کون سے حالات بعد کے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہوئی کہ سن بھی لکھا جائے، کون سے سال کا یہ واقعہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا اور ہجرت کو بنیاد بنایا سال کے لیے، کہ وہاں سے لے کر جتنے سال ہجرت کے ہو چکے تھے، بھائی 12 سال یا 14 سال، 14 سال کے بعد یہاں سے اب 15واں سال شروع ہوگا۔ دیکھیے دوسرے مذہب والوں نے جو اپنے کیلنڈر کی بنیاد رکھی، کسی نے اپنے نبی کے، اپنے پیروں کی پیدائش پر رکھی جیسے عیسائیوں نے، کسی نے وفات پر رکھی جیسے بکرمی تاریخ جو ہندو استعمال کرتے ہیں وہ بدھ کے وفات سے شروع ہوتی ہے، تو کسی نے پیدائش پر، کسی نے وفات پر۔ مسلمانوں نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تاریخ کا شروع کیا اور نہ وفات سے، بلکہ شروع کیا تو کس سے؟ ہجرت سے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے اسلام آگے بڑھا ہے ہجرت کے بعد۔ آپ مکی زندگی کو دیکھیں اور مدنی زندگی کو دیکھیں، بالکل بین فرق ہے۔ اس کا مطلب مدینہ طیبہ آنے کے بعد مسلمان ایک اسٹیٹ میں آ چکے ہیں، اسلامک اسٹیٹ تشکیل پا چکا ہے۔ تو ہجرت کو بنیاد بنایا گیا تاریخ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت سے کام کیے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ذی الحج کے آخری دنوں میں پیش آیا ہے۔ یہی 27، 28، 29 آخری دنوں میں ان کو شہید کیا گیا اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دوسری ایک تاریخ آتی ہے 10 تاریخ محرم کی، یعنی پہلے مہینے کی ایک 10 تاریخ، جس کو اسپیشل عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن کے بارے میں اسلامک تاریخ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کوئی اہم واقعہ نہیں آیا، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ جو امپورٹنس حاصل ہے اس کو، جو اہمیت حاصل ہے، اسلام سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس کی وجہ سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے اس دن نجات عطا فرمائی تھی، تو بطور شکر کہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے۔ آپ نے بھی روزہ رکھا اور فرمایا کہ یہ ایک روزہ اللہ سے مجھے امید ہے، یقین ہے کہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ لیکن اب یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی روزہ رکھیں گے، سیم ہو جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا امت کو کہ نیکسٹ ایئر میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، اور پھر آپ نے امت کو حکم دیا کوئی 1 روزہ ملا لو تاکہ ان کی مشابہت نہ ہونے پائے، چاہے تو 9 کا روزہ ملا لو، چاہے 11 کا روزہ ملا لو۔ تو گویا اگر کوئی آدمی فضیلت حاصل کرنا چاہے تو سب سے اچھا 3 روزے رکھ لے، 9، 10، 11، یا کم از کم 2 روزے رکھ لے، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ یہ مسنون کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ثواب بھی اس کو حاصل ہوگا، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ دوسرے واقعات کچھ اسلامی تاریخ سے پہلے کے پیش کیے جاتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی بینائی اسی دن واپس آئی، نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن واپس رکی، اور واقعات، لیکن مستند روایات میں یہ واقعات ثابت نہیں۔ صرف یہ واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک اوتھینٹک اور معتبر ہے، باقی روایات ضعیف ہیں۔ اس کے بعد اسلامی تاریخ میں اس کو امپورٹنس کیسے مل گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بس اتنا ہی ہے۔ ایک واقعہ کربلا کا پیش آیا مسلمانوں کی تاریخ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عرصے کے بعد، 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا۔
کربلا کا واقعہ اسی دن پیش آیا تھا 10 محرم کو. کچھ لوگوں نے اس تاریخ کو اس واقعے کو اتنا بڑھا دیا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عاشورہ کی اہمیت اسی واقعے کی وجہ سے. حالانکہ فرق ہے جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ عاشورہ کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہے جو یہودی روزہ رکھتے تھے, آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا, فنش ختم. یہ جو واقعہ بعد میں پیش آیا اس میں جو عاشورہ کی فضیلت ہے اس کا کوئی کردار نہیں. یہ واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی ہے, سب سے پہلا کیس جو آیا ہے ان کے ٹیبل پر حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیے جانے کا مطالبہ. اسلامی ہسٹری کے اندر ایک مسلمان خلیفہ کو گھر میں گھس کر شہید کر دیا گیا, یہ بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. اس لیے سب کی جانب سے ایک ڈیمانڈ اور مطالبہ تھا کہ ایسے لوگوں کو جلد از جلد قتل کر دیا جائے. اسلامی رول ہے قصاص میں قتل کیا جانا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو دیکھ رہے تھے, جو اس وقت کا ماحول تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قصاص نہیں لے سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو بہتر جانتے تھے کہ اگر میں نے قصاص میں ان لوگوں کو قتل کیا تو حالات کیا رخ اختیار کر لیں گے, اس لیے بدلہ نہیں لیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. پھر یہ مطالبہ باقی رکھا, پھر سے لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے. اور یہ مطالبہ اطراف و اکناف سے دوسری طرف سے بھی آ رہا تھا, جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی تھا یہ مطالبہ. اور یہ بات یاد رہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا, اے اللہ ان کو ہدایت دینے والا بنا اور ان کو بھی ہدایت عطا فرما. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی تو کچھ لوگوں کو بلاتے تھے لکھنے کے لیے, نوٹ کر لو. تو ایسے صحابہ جو لکھنے والے اور نوٹ کرنے والے تھے ان کو کاتبین وحی کہا جاتا تھا. ایک بات یہ بھی خیال میں رہے کہ آدمی باتیں اس سے لکھواتا ہے جس پر اعتماد اور ٹرسٹ ہوتا ہے, ورنہ اگر وہ اپنی طرف سے کچھ لکھ دیں گے اور کہیں گے کہ یہ پیش کیا گیا, لکھا گیا, لکھوایا گیا. اس لیے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتبر اور معتمد ساتھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. رشتے میں کیا ہوتے ہیں؟ رشتے میں آپ کے بردر ان لا ہوتے ہیں. حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی ہے, یہ حضرت معاویہ کی بہن تھی. تو رشتے میں بھی قریب ہیں, ٹرسٹ اور اعتماد کے اعتبار سے بھی قریب ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کا امیر بنایا تھا, گورنر بنایا تھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت تک 20 ایئرز ہو چکے تھے. حضرت عمر کا 12 سال کا دور, حضرت عثمان کا دور, حضرت علی کا دور, یہ سب اگر جمع کرتے ہیں 20 ایئرز خلافت سنبھالی تھی انہوں نے, گورنر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے, لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بدلہ نہیں لے سکے. حالات نے یہ موڑ کھایا کہ حضرت معاویہ نے آفر کی حضرت حسن سے اور یہ کہا کہ آپ ایسا کریں, خلافت کی ذمہ داری مجھے سونپ دیں, آپ جو چاہیں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. گویا بلانک چیک دے دیا کہ آپ مانگ لیں, آپ کو دے دیا جائے گا. احواز کے علاقے کی پوری آمدنی حضرت حسن نے مانگی, حضرت معاویہ نے دے دی. کئی لاکھ درہم سالانہ بنتے تھے وہ, کہ ٹھیک ہے آپ کے نام. اور خلافت منتقل ہو کر مدینہ سے کوفہ چلی گئی, دمشق میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس پورے اسٹیٹ کے, اسلامک اسٹیٹ کے سربراہ اور امیر المومنین کی حیثیت سے, اور 20 سال تک انہوں نے یہ نظام سنبھالا. حضرت حسن کے بعد کوئی اختلاف نہیں امت میں. 20 سال اور گویا ٹوٹل 40 ایئرز, 40 سال تک حضرت معاویہ نے ذمہ داریاں سنبھالی ہے. 20 سال ایز اے گورنر اور 20 سال ایز اے امیر المومنین. اب اندازہ کیجئے جو شخص 40 سال تک امت کی ذمہ داری سنبھالے گا اس کو امت کے حالات کا علم کس قدر ہوگا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اگر میرے انتقال کے بعد
کوئی اختلاف ہوا خلافت کے معاملے میں تو پھر سے امت ٹکڑے پڑ جائے گی، پھر سے امت میں اختلاف ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے صحابہ کرام کی جو جنگیں ہوئیں، حضرت معاویہ اور حضرت علی، حضرت عائشہ اور یہ سب، تقریباً 70,000 صحابہ کرام اس میں مارے گئے ہیں آپسی جنگوں میں، جن کو جنگ جمل اور جنگ صفین کہا جاتا ہے، میں ہزاروں صحابہ کرام۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نیت سے سفر کیا اور صحابہ کرام سے مل کر یہ بات طے پائی کہ میرے بیٹے یزید کو میں گورنر بنا دیتا ہوں، نامینیٹ کر دیتا ہوں، کہ میری زندگی میں نامینیٹ کر دیتا ہوں، میرے بعد یہ امیر بنے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت یہ تھی کہ میرے بعد امت اس کے نام پر جمع رہے گی، آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، اور نیک نیتی تھی۔ اسی لیے ایک مرتبہ جمعے کے خطبے میں کھڑے رہ کر دعا کی، اے اللہ اگر میرا یہ عمل مناسب ہے تب تو اس کو زندہ رکھ، ورنہ میرے سامنے اس کو موت دے دے یزید۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی موت کی دعا اس وقت کرتا ہے جب اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت صاف تھی، خالص تھی۔ جیسے ہی حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، یزید جانشین بن گیا، نامینیٹ کیا ہوا تھا، لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ کچھ صحابہ کرام کو اس بات سے اختلاف رہا۔ اختلاف کیوں تھا؟ اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ یہ بات اسلامک تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہی تھی کہ خلیفہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو نامینیٹ کر دے۔ یہ اجمیوں کا طریقہ تھا، نان عرب جو تھے وہ بادشاہ اپنے بعد اپنی زندگی میں نامینیٹ کیا کرتے تھے۔ اسلام میں یہ مثال اب تک نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں نے مشورے سے امیر بنایا، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کو لوگوں نے مشورے سے امیر بنایا۔ حضرت عمر نے 6 نام کیے تھے کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو امیر بنا لینا، لیکن اپنے بیٹے کا نام اس میں شامل نہیں رکھا تھا۔ تو گویا اس طرح خلافت اب تک منتقل ہوتی آ رہی تھی۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ بیٹے کو نامینیٹ کیا گیا اور اس کو امیر بنایا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں مثال نہیں تھی، اس لیے صحابہ کرام کو اختلاف ہوا۔ حضرت معاویہ کے بعد جب یہ اختلاف شروع ہوا، مدینہ طیبہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کرام تھے۔ باقی صحابہ متفق ہو چکے تھے، کچھ صحابہ کرام کا اختلاف تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے خط لکھے کہ آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کو امیر بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ زیادہ مستحق امارت کے، آپ امیر بن جائیں ہمارے۔ ایسے ہزاروں کی تعداد میں خط آئے، 18,000 خط پہنچتے رہے۔ حضرت حسین نے سوچا کہ واقعی لوگ چاہتے ہیں، مجھے جانا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ہیں، انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ نہ جائیں، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضرت حسین روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا جو ان کے کزن تھے کہ آپ جا کر لوگوں سے ماحول درست کرو، میرے لیے بیعت کرنا شروع کر دو۔ مسلم بن عقیل پہنچے ہیں اور لوگوں سے کہا کہ حضرت حسین کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ پہلے دن 6,000، دوسرے دن 8,000، 3-4 دن میں تو کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی بیعت کر لی۔ یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ کے حالات میں اختلاف ہو رہا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے، ان کو ڈسمس کر دیا کیونکہ نرم طبیعت کے مالک تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا کہ تم جا کر نظام سنبھالو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے آ کر سختی سے معاملے کو ختم کیا، دبانے کی کوشش کی۔ پہلے کام اس نے یہ کیا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا۔ مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے، ان کو قلعے کی دیوار سے اس طرح شہید کیا کہ سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف گرا۔ جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اریسٹ کیا گیا تھا، لوگ پہنچے تھے ان کی حمایت میں کہ کیوں گرفتار کیا، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جیسے ہی شہید کیا ان کو، سب لوگ منتشر ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا ہاتھ قبضہ آ چکا تھا کوفہ پر، اور اس کی سختی سے سب لوگ دب چکے تھے۔ ادھر حضرت حسین روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں ایک فرزدق نامی شاعر وہ ملا جو ادھر سے آ رہا تھا، کوفہ سے۔ اس کو پوچھا کوفہ کی کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یعنی یہ اشارہ تھا کہ وہ آپ کے لیے وفاداری نہیں کریں گے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. راستے میں یہ اطلاع ملی کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے, مشورہ کیا کہ آگے بڑھنا یا واپس جانا مدینہ. اس قافلے کے اندر جو 70 افراد کا 72 افراد کا قافلہ تھا, اس میں مسلم ابن عقیل کے بچے بھی تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اب تو آگے جائیں گے اور ابا کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے. تو یہ قافلہ پھر آگے بڑھ گیا. ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد نے سنا کہ مدینہ سے حضرت حسین آ رہے ہیں, تو انہوں نے ایک قافلے کو بھیجا اور کہا ان کو روک دو, کوفہ میں اگر یہ آ گئے تو معاملہ بگڑ جائے گا. کربلا کے اس میدان میں دونوں قافلے جمع ہوئے, حضرت حسین کا قافلہ بھی اور حضرت عمر ابن سعد, یہ دونوں جمع ہوئے ہیں قافلہ. نماز کا وقت آ رہا ہے, حضرت حسین نماز پڑھا رہے ہیں, دونوں جماعتیں ایک ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں. کیوں کہ حضرت حسین کی احترام, ان کا ادب ان کے دلوں میں ہے. رات کے وقت میٹنگ ہوئی, ادھر کا امیر ادھر کا حضرت حسین, دونوں کی میٹنگیں ہو رہی ہے. اور میٹنگ میں حضرت حسین نے 3 آپشن دیے, یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے مدینہ, یا مجھے ڈائریکٹ یزید سے ملنے دیا جائے, میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا. جس طرح میرے بھائی نے ان کے والد کے ساتھ معاملہ کیا تھا, میں ان کے بیٹے کے ساتھ معاملہ کر لوں گا. اور تیسرا آپشن, مدینہ اور کوفہ کے علاوہ کسی اور جگہ مجھے جانے دیا جائے, کسی اور اسلامک کنٹری میں چلا جاؤں. عمر ابن سعد نے سوچا کہ معاملہ اچھا ہو گیا, یہ تو بہت اچھی کمپرومائز کی شرطیں نکل آئی. اس نے یہ تمام شرطیں لکھ کر بھیجی کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو. عبید اللہ ابن زیاد نے جواب میں کہا کہ نہیں, ہمارا جو آدمی کربلا کے میدان میں, اس کے ہاتھ پر آپ یزید کے نام پر بیعت کر لو, اس سے زیادہ کچھ نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مطابق نہیں تھی یہ بات, اس لیے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے کہ نہیں. ان کی جو شان تھی نواسے رسول ہونے کی, ان کی جو شان تھی صحابی رسول ہونے کی, اس اعتبار سے وہ چاہتے تھے کہ ڈائریکٹ امیر کے ہاتھ پر تو بیعت کروں, ان لوگوں کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کرنا چاہتا. بس اسی بنیاد پر آگے اختلاف ہوا اور لڑائی ہوئی. عبید اللہ ابن زیاد نے پھر جو لشکر دوسرا بھیجا, اس لشکر میں شمر ذی الجوشن تھا, اس نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو شہید کر دیا. یہ واقعہ بھی 10 محرم کو پیش آیا تھا. اس میں 72 افراد میں سے بہت سے شہید ہوئے, جو زندہ بچے ان کو واپس رخصت کیا مدینہ, پہلے کوفہ بھیجا, وہاں سے پھر مدینہ طیبہ بھیجا گیا. اس تاریخ کے اس واقعے کو کچھ حضرات نے اتنا اونچا بڑھا دیا کہ گویا اسلامک ہسٹری کے اندر اس کے علاوہ کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی. حالانکہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر, سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم الفرقان یوم التقى الجمعان, بدر کا دن فیصلے کا دن تھا, جس دن ایک طرف 313 صحابہ کرام اور ایک طرف 1000 کا لشکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں, گڑ گڑا کر, اے اللہ اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے تو پھر وہ زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. لیکن اللہ کی طرف سے مدد آئی اور وہ 313 غالب آ گئے. آج دنیا میں جتنا ایمان ہے, جتنی نمازیں ہیں, جتنی مسجدیں ہیں, جتنے مدارس ہیں, یہ سب ان 313 کے بدلے میں, کہ ان 313 نے جو شہادت پیش کی, جو قربانیاں پیش کی, آج اسلام باقی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ بدر کا دن کربلا کے دن سے اہم تھا, بدر کی قربانیاں کربلا سے اہم تھیں. اور پھر صحابہ کرام میں اگر کوئی اختلاف کی بات ہوتی ہے تو تاریخ کا سہارا نہ لیا جائے. تاریخ تو سب کچھ ہے, اس میں ہسٹری لکھنے والا جیسا اس کا مائنڈ ہوتا ہے سیٹ, اسی اعتبار سے ہسٹری لکھتا ہے. پہلے یہ دیکھا جائے قرآن کیا کہتا ہے, پھر اس کے بعد حدیث کیا کہتی ہے, اس کے بعد تاریخ کی جگہ پر آئیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ حدید کی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی, لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کرام کے 2 درجے بنا دیے, ایک ہائی درجہ ہے اور ایک لو درجہ ہے. اعلیٰ درجہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا اور جہاد میں حصہ لیا اور اپنے مالوں کو خرچ کیا. اور دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, جہاد میں حصہ لیا, مالوں کو خرچ کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, نیکی دونوں کو ملے گی,
ایمان اور صحابیت کے اعتبار سے دونوں کا برابر مقام ہے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے اللہ نے ان کو اونچا درجہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے سب لوگ تکلیف میں ہیں۔ مسلمان جو اسلام لا رہا ہے اس کو آزمائشوں کے دور سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت بلال کی پر جو ظلم کیا جا رہا تھا وہ سامنے، حضرت خباب پر جو ظلم کیا گیا وہ سامنے، مدینہ آئے تو جو جنگیں ہو رہی تھی وہ سامنے۔ بہت سے لوگ اس انتظار میں تھے کہ اسلام کا اور کعبے کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ابرہہ کا معاملہ دیکھا تھا اور وہ سوچ رہے تھے کہ کعبے پر کوئی ظالم اور کوئی غلط آدمی قبضہ نہیں کر سکتا۔ وہ اسلام کے ساتھ بھی اس معاملے کو دیکھ رہے تھے کہ ابھی مسلمان مدینہ میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مکہ کے ساتھ اور کعبے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ گویا ٹیسٹنگ پوائنٹ تھا سب کے لیے۔ جس وقت مکہ فتح ہو گیا سب کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ پھر لا لا کر اسلام جماعت در جماعت آ رہی ہے، جوق در جوق آ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس وقت مکہ فتح ہو گیا پھر تو بہت سے لوگ ایک ایک دن میں کئی قبیلے آ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب جو مسلمان ہوا اس کا بھی درجہ اور صحابیت تو ہے، لیکن پہلے مسلمان ہونے والے انہوں نے قربانیاں زیادہ پیش کی۔ وہ اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب ایمان لانا جان ہتھیلی پر رکھنے کے برابر تھا، ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے برابر تھا، اس لیے ان کا درجہ اونچا ہے۔ اب دیکھیے پہلا درجہ فتح مکہ والوں کا، فتح مکہ سے پہلے والوں کا، دوسرا درجہ فتح مکہ کے بعد والوں کا، اور یہ واقعہ تو 60 سال سن ہجری 60 میں پیش آیا ہے، 50 years after Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن حضرت حمزہ کی شہادت کے برابر نہیں ہو سکتے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ شہیدوں کے سردار ہیں، جن کے ناک کان کاٹے گئے، جن کا مسلح کیا گیا، کلیجہ نکال کر چبایا گیا، کس ظلم کے ساتھ، کس بے دردی کے ساتھ یہ کام کیا۔ حضرت عاتقہ، حضرت صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن ہے، وہ آنے لگی تو آپ نے منع فرما دیا کہ ان کو مت آنے دو، بھائی کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکے گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی قربانیاں پیش کی۔ تو بدر کا تذکرہ زیادہ ہو، اور یہ اہمیت جو عاشورہ کی اہمیت ہے یہ اس سے پہلے کی ہے، کربلا کے واقعے سے اہمیت نہیں ہوئی، اسلام سے پہلے جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے۔ اب کرنا کیا ہے ہم کو عاشورہ کے دن؟ عاشورہ کے دن کرنے والا عمل وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ یہ بہترین دن ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ کچھ لوگ ان مہینوں کے اندر خوشی کے کام نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوئی ہے، محرم الحرام میں ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی ہے، ایک روایت کے مطابق محرم میں ہوئی ہے۔ حضرت حسین کے ایک بیٹے ہیں، ان کی شادی اسی مہینے میں ہوئی، محرم میں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ محرم کے اندر ان کی شہادت کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکتی، تو بدر میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ بدر کب ہوا تھا؟ رمضان میں بھی شہادت ہوئی ہے، تو اس کا مطلب آپ رمضان میں بھی نکاح نہیں کریں گے؟ ہر مہینے میں شہادت ہے، کون سا مہینہ خالی پڑے گا؟ اسلام کے پاس شہیدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر ہر شہید کا ہم ماتم کرنے لگ جائیں گے روزانہ ماتم کرنا پڑے گا۔ اور شہیدوں کا ماتم کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، رب کے پاس ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ وہ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تو ایک مخصوص کلر کے کپڑے پہنے جاتے ہیں محرم کے مہینے میں کہ بھئی کالے ہی کپڑے پہنیں۔ اگر کسی علاقے میں اس طرح کا ماحول ہے تو ہمارے لیے کالے کپڑے پہننا ان دنوں میں درست نہیں ہے کہ مشابہت ہو جائے گی ان کے ساتھ۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ مشابہت سے منع کیا عبادت کے معاملے میں، اسی طرح لباس کے معاملے میں بھی یہ حکم آئے گا۔ کچھ لوگ کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، شادی کے علاوہ بھی
بھائی گھر موو کرنا ہے تو نہیں، محرم میں نہیں ہوگا، ہر دن یہ کام ہو سکتا ہے۔ نکاح کے لیے تو کوئی ٹائم بھی نہیں، کوئی تاریخ بھی نہیں، کوئی دن بھی نہیں، جس وقت بھی چاہے نکاح کر سکتے۔ اس لیے محرم کے اس مہینے کی عظمت روزے کی وجہ سے ہے، اگلی تاریخ کی وجہ سے ہے۔ یہ جو مخصوص طبقے نے ایک اسلام کو ایک الگ انداز میں پیش کر دیا اور لوگوں کو ایک الگ انداز میں اسلام پیش کیا ہے، یہ صحیح نہیں۔ حق تعالی شانہ ہمیں خرافات سے بچائے، بدعات سے بچائے، اور اس دن میں روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔